یہ بات ہے اس رات کی جب دلوں میں حسد مزید بڑھنے لگا۔ ہم نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے اس سے بحث بھی کی، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس سے انہوں نے مدد مانگی۔ تم چاہتے ہو اسے روکا جائے؟ تو پھر مجھے وہ لا دو جو وہ چھوتا ہے۔ اس کے بال یا پھر کنگھی، باقی کا کام میں کر لوں گا۔ یہ بات ہے اس یہودی غلام کی جس نے وہ کام کیا جو اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ خاموشی سے لے آؤں گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بات ہے اس شخص کی جس نے رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسے وہیں رہنے دو، گہرائی میں چھپا دو، یہ اپنا کام خود کرے گا۔ اور یہ وہ آغاز تھا جو سورہ ناس کے پیچھے کی کہانی بن گیا۔ یہ وہ سورت ہے جو ہم ہر رات سونے سے پہلے تقریباً روز پڑھتے ہیں۔ مگر کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ان الفاظ کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے؟ کہتے ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور نبی کریم پر جادو کیا گیا تھا۔ مگر کس نے اور کیوں کوئی اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ اس کہانی کو جانتے ہیں۔ کہانی مدینہ سے شروع ہوتی ہے۔ صبح کی روشنی، اذانوں کی آواز چھتوں سے گونج رہی ہے۔ تاجر اپنی دکانیں کھول رہے ہیں اور زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے گھر میں کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح پرسکون نہیں تھے، وہ آج کچھ تھکے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ باہر دنیا اپنے معمول پر تھی، مسجدوں میں لوگ آ جا رہے تھے، بچے صحنوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ ان پرسکون لمحوں کے پیچھے ایک اندھیرا آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ جیسے جیسے اسلام کا پیغام پھیلتا جا رہا تھا، ویسے ہی یہ بدلاؤ کچھ لوگوں کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ الفاظ ہر گھر تک پہنچ گئے ہیں، ہماری طاقت ہر دن گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر لوگ ہمیں بھول گئے تو؟ سرگوشی خوف میں بدل گئی اور خوف نفرتوں میں۔ ان میں سے ایک شخص تھا لبید بن عاصم، گروہوں اور سانس کے جادو کا ماہر۔ وہ منافقین چھپ کر اس کے پاس گئے اور کچھ سونے کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کہا۔ جو وہ استعمال کرتا ہے وہ لے آؤ، باقی کا کام میں خود کر لوں گا۔ کیا یہ کام کرے گا؟ جب حسد کسی گرہ پر پھونک مارے تو بادشاہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہودی غلام کے ذریعے آپ کی کنگھی اور چند بال چرا لیے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں جو چیز ہے وہی سورہ ناس کے پیچھے کی کہانی بن جائے گی۔ لبید نے ایک موم کے پتلے میں 11 سوئیاں چبوئی اور 11 گرہیں باندھی اور سب کچھ ایک پرانے کنویں کے نیچے چھپا دیا۔ یہ جادو نہایت خطرناک تھا۔ اس جادو کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ کرتے۔ رات میں نماز کے لیے اٹھتے، پھر رک جاتے، جیسے بھول گئے ہوں کہ پڑھ لی ہے یا نہیں۔ چھوٹی باتیں مگر عجیب۔ اور یوں اس جادو کا اثر 6 ماہ تک رہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں سورتیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق لائے، جن میں کل 11 آیتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب کے ذریعے اس جادو کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی آنکھیں پرسکون اور دل میں اطمینان تھا۔ حقیقت انہیں ایک خواب کے ذریعے دکھا دی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنویں کے پاس بھیجا۔ وہ مدینہ کی خاموش گلیوں سے گزر کر اس باغ تک پہنچے جہاں وہ کنواں تھا۔ چاروں طرف کا منظر عجیب تھا۔ کھجور کے درخت کے پتے سوکھے ہوئے تھے اور اس کنویں کا پانی بھی صاف نہ تھا، بلکہ مہندی جیسا سرخ رنگ کا ہو گیا تھا۔ احتیاط سے نیچے جا کر
مٹی اور پتھروں کے نیچے انہوں نے ایک خشک کھجور کے چھلکے میں لپٹی ہوئی کھٹری پائی جو ڈور سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک کنگھی، چند بال مبارک اور 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی، اور یہی وہ جادو تھا جو لبید بن عاصم نے کیا تھا۔ جب یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت کی اور ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ آخری گرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے شفا مل گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح اور شام کو سونے سے پہلے پڑھنا معمول بنا لیا، پہلی بیرونی شر سے حفاظت کے لیے اور دوسری اندرونی وسوسوں سے پناہ کے لیے۔